غزہ پر اسرائیل کے فضائی حملے جاری۔ ڈیلی میل کو انٹرویو میں وزیر معاشیت نیر برکا نے خبردار کیا کہ حماس کی فوجی مدد جاری رکھنے پر حزب اللہ کا صفایا کر دیا جائے گا۔ اسرائیل لبنان سرحد پر جھڑپیں بڑھ چکی ہیں، ایسے میں ایک اسرائیلی وزیر نے ایران اور حزب اللہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی دھمکی دی ہے۔ ڈیلی میل کو انٹرویو میں وزیر معاشیت نیر برکا نے خبردار کیا کہ حماس کی فوجی مدد جاری رکھنے پر حزب اللہ کا صفایا کر دیا جائے گا۔ دی نیو یارک پوسٹ نے یہ اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا منصوبہ تمام محاذوں پر اسرائیل کو نشانہ بنانے کا ہے۔ نیر برکا نے کہا کہ ایسی صورت میں ہم نہ صرف ان محاذوں پر جوابی کارروائی کریں گے بلکہ سانپ ایران کا سر بھی کچل دیں گے۔ ایران میں آیت اللہ کی رات کی نیندیں اڑنے والی ہیں۔ ہم یہ یقینی بنانے والے ہیں کہ خدا نہ کرے ایران نے اگر شمالی محاذ کھولا تو اسے بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ 7 اکتوبر کے حماس کے حملہ کے بعد سے سرحد پر حزب اللہ اور اسرائیلی فورس میں فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ لبنان میں قابل لحاظ طاقت رکھنے والی حزب اللہ کو امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ حزب اللہ کے پاس حماس کے مقابلہ زیادہ عصری ہتھیار ہیں اور وہ اسرائیل کے اندر اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حزب اللہ نے گزشتہ ہفتہ کہا تھا کہ وہ حماس کی تائید میں لڑائی میں شامل ہونے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ نیر برکا نے کہا کہ حزب اللہ ایران کے حکم کے بغیر اشتعال انگیزی نہیں کر سکتی۔ لبنان اور حزب اللہ کو حماس کی طرح بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ہم ایران کا سر بھی کچلنے والے ہیں۔ یہ کام جب بھی ہم ٹھان لیں گے کر کے رہیں گے۔ دشمنوں کو اسرائیل کا یہ واضح پیغام ہے، اگر تم نے ہم پر حملہ کیا تو غزہ میں جو ہو رہا ہے وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ہم تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دینے والے ہیں۔ اے پی کے بم موجب اسرائیلی جنگی طیارے نے پیر کی صبح غزہ کو نشانہ بنایا۔ اس نے ایسے علاقوں پر بھی وار کیا جہاں اسرائیل نے فلسطینی شہریوں کو پناہ لینے کو کہا تھا۔ محصورہ علاقہ میں ایک اور چھوٹے امدادی قافلہ کو داخل ہونے دیا گیا۔ اسرائیل غزہ پر بڑا زمینی حملہ کرنے والا ہے۔ سرحد پر دباؤ بے اور فوجی جمع ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے فضائی حملے اس لیے بڑھا دیے ہیں کہ اگلے مرحلوں میں فوج کے لیے جو کم ہو جائے جنگ کے پھیلنے کا خطرہ ہے، کیونکہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے حالیہ دنوں میں مقبوضہ مغربی کنارہ شام اور لبنان کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ لبنان کے حزب اللہ گروپ کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ حزب اللہ ہزاروں راکٹوں سے لیس ہے۔ وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اتوار کے دن شمالی اسرائیل میں اپنے فوجیوں سے کہا تھا کہ اگر حزب اللہ نے جنگ شروع کی تو یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ ہم اسے ایسی طاقت سے کچل دیں گے جس کا وہ تصور تک نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے اور لبنان کے لیے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ حزب اللہ کی سیاسی تحریک حکومت لبنان کا حصہ ہے، لیکن اس کے لڑاکوں پر ریاست کا کوئی کنٹرول نہیں۔ حزب اللہ کے ساتھ 2006 کی جنگ میں اسرائیل نے بیروت ایئرپورٹ اور سویلین انفراسٹرکچر پر بھاری بمباری کی تھی۔ اسی دوران اسرائیل لبنان کی سرحد سے متصل اپنے بعض علاقے خالی قرار ہے۔ اسرائیل نے غزہ پر محدود زمینی حملے کیا تھا اور اتوار کے دن حماس نے کہا کہ اس نے ایک اسرائیلی دبابہ اور 2 بختربان بلڈوزر تباہ کر دیے۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں غزہ پر مغربی کنارہ اور مشرقی یروشلم کے ساتھ قبضہ کر لیا تھا۔ فلسطینی یہ تمام تینوں علاقے اپنے مستقبل کی ریاست کے لیے واپس لینا چاہتے ہیں۔ حماس کی وزارت داخلہ نے کہا کہ غزہ میں کل رات اسرائیل کے فضائی حملے اور گولہ باری جاری رہی۔ اسرائیلی مقبوضہ کنارہ میں بھی کشیدگی بڑھی ہوئی ہے، جہاں جنگ شروع ہونے کے بعد سے 9 فلسطینی جہاں بھاگ ہو چکے ہیں۔